अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब को फुर्तियाँ गले पड़ गईं। वज़ीर आज़म ने एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश पर वफ़द के सामने वज़ीर ममलिकत यानी फ़ारूक हबीब साहब का ना सिर्फ जुलूस निकाल दिया बल्कि खरी खरी सुना दी। फ़ारूक हबीब ने ऐसी कौन सी फुर्तियाँ दिखाईं जो वज़ीर आज़म को नापसंद आईं? वज़ीर आज़म गुस्से में क्यों आ गए? किस मामले की फ़ौरी रिपोर्ट तलब कर दी? इसे कहते हैं जनाब के रोज़े बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गईं। मामला आपको पता है कि फ़ारूक हबीब साहब का ताल्लुक़ है फैसलाबाद से, और फैसलाबाद के अंदर चूँकि लोकल पॉलिटिक्स होती है और वो जो है शख्सियत जो वज़ीर भी हो और कबीना का रुकन भी हो, उसकी अपने एरिया के अंदर वैसी बैज हो जाती है, प्रोटोकॉल मिलता है, यूँ हूटर वाली गाड़ियाँ, पुलिस ये वो हटो बचो हर जगह पर, तो बाबा वैसे ही ऊँचा हो जाता है। लेकिन जब अरकान असम्बली की बात हो, पार्टी की बात हो, तो हर एक मिनिस्टर की ये कोशिश होती है कि उसकी अपनी डिवीज़न के अंदर, ज़िले के अंदर उसका जो है ना बाबा ऊँचा होना चाहिए। और इस चक्कर के अंदर फ़ारूक हबीब साहब ने अपनी जो डिवीज़न है फैसलाबाद डिवीज़न, वहाँ के अरकान असम्बली, नेशनल असम्बली की मुलाकात के लिए उनको तैयार किया प्राइम मिनिस्टर से। उनसे कहा जनाब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जई तई फेर के रख देनी है, हमने नून लीग का यहाँ से जुलूस निकाल देना है और बस आप लोग जो है ना, लोगों ने कहा कि जनाब को पैसों का बंदोबस्त करें, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कुछ हमने अपने हलकों के मुंह मत्थे निकालने हैं तभी इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने फ़ारूक हबीब साहब ने कहा कि जनाब आप बनाएं तरक्याती मंसूबे, आप बनाएं स्कीमें सारी की सारी, प्राइम मिनिस्टर मैं कैबिनेट का रुकन हूँ, प्राइम मिनिस्टर मेरे बिल्कुल रोज़ सुबह दोपहर शाम उनसे बात होती है और प्राइम मिनिस्टर मेरा कहा नहीं टालते, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें और शुरू करें काम। लोगों ने जनाब अपने अपने मंसूबे बना लिए और फ़ारूक हबीब साहब ने कहा कि वहाँ पर जब जाओगे ना फैसलाबाद से उधर इस्लामाबाद, और वहाँ पर जब आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी तो ज़रा मेरा भी ज़रा तारीफ़ें तुरूफ़ें कर देना ताकि मेरे भी नंबर बन जाए कि भाई ये हमारा बड़ा ख्याल रखता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बड़ा अच्छा है, मेल मिलाप बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे मसाइल पर, इस किस्म की बातें कर देना था, मेरे भी 4 नंबर बन जाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुलाकात के लिए वफ़द पहुंच जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात का आगाज़ हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाते हैं और पूछते हैं उनसे भाई क्या सूरत हाल है, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है, पार्टी के क्या हालात हैं, नून लीग की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, कौन कौन से हलकों के अंदर आपने काम किया है और हुकूमत के जो इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके हवाले से आपकी क्या सूरत हाल है, एहसास प्रोग्राम कैसा चल रहा है, राशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है, लंगर प्रोग्राम कैसा चल रहा है, पनाह गाहें कैसे चल रही हैं, यही जो उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, इसी वाले से उनसे बातचीत करते हैं। जब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जनाब बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां करें यार, हमने वहाँ पर नून लीग को टफ टाइम देना, बल्कि नून लीग को हमने खड़ा होने का मौका ही नहीं देना, हमने उनको बिल्कुल ज़िबा करके रख देना और ये बताना है कि PTI इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है पंजाब के अंदर। तो अरकान असम्बली कहते हैं कि जनाब बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात के अंदर तो हमें अपना सिक्का जमाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपने हलकों का थोड़ा बहुत मुँह मत्था निकालना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत तरक्याती काम कराने पड़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, तरक्याती काम कराएं। ये सुन के जनाब फ़ारूक हबीब साहब उन चौड़े होकर बैठ गए कि देखा मैंने कहा था ना प्राइम मिनिस्टर मेरी बात नहीं टालते। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। अरकान असम्बली यूँ लाइन में बैठे हुए थे इधर से इधर से, तो वो उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स बताने शुरू कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ने जब वो प्रोजेक्ट सुने तो वो एकदम ऐसे टेक लगा के बैठे हुए थे यूं करके, वो ये प्रोजेक्ट सुनते यूं सीधे होकर बैठ गए और साथ ही उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ से कहा ओ भाई ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आपके ख्याल में इसकी मालियत कितनी बनेगी। तो उन्होंने ज़रा मंसूबों की तफसीलात देखी, उन्होंने कहा कि जनाब को तकरीबन 1000 अरब रुपया इसके ऊपर हमारी लागत आएगी अप्रॉक्सीमेटली। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मीटर आउट हो गया। उन्होंने कहा भाई पैसे दरख्तों पे लगते हैं, मुझे तुमने कोई चोर लुटेरा डाकू समझा हुआ है, मैं लोगों की तिजोरियों पे हाथ साफ करता हूँ, मैं मुल्क घूम के पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लेके आता हूँ, और तुम लोग कह रहे हो 1000 अरब रुपया सिर्फ फैसलाबाद पे लगेगा। फैसलाबाद में ऐसी कौन सा बम फूट गया, ऐसी कौन सी तबाही आ गई है कि सिर्फ 1000 अरब रुपया फैसलाबाद डिवीज़न पर लगेगा। पहले जो मंसूबे चल रहे हैं उनके बारे में बताएं। 3 साल से हमारी हुकूमत है पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और हम आप लोगों को हर तरीके से अकोमोडेट कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ज़रा पता करें पंजाब गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी अब तक हमने किस किस मंसूबे को फाइनेंस किया, कौन कौन सा मंसूबा हमने शुरू किया, कौन कौन सा मंसूबा हतमी शक्ल पे आया, कौन कौन सा मंसूबा इस वक्त प्रोग्रेस में है, कौन कौन सा कंप्लीट हुआ, ज़रा डिटेल तो निकालें, पता तो चले कि इन्होंने ये पैसे लगाने किधर हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का गुस्सा था वो ठंडा ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा पहले ये मुझे बताओ, तुम सारे लोग तुम बैठे
ہوئے فیصل آباد میں ابھی ہمیں ہر طرف سے جو آواز آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی تو اس وقت بالکل ہی لیٹ گئی ہے, پی ٹی آئی کا تو اس وقت کوئی والی وارث نہیں نظر آ رہا. حالانکہ ہم نے اتنے زیادہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں, تو کیا آپ نے عوام کے اندر ان پروجیکٹس کو ابھارا ہے, ان پروجیکٹس کی کوئی پروجیکشن کی ہے, لوگوں کے اس حوالے سے جو خدشات ہیں, تحفظات ہیں, وہ دور کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی باقی منصوبے تو چھوڑو, یہ جو ہمارا صحت والا منصوبہ ہے, اس منصوبے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ چپ کر کے اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں آ کے بیٹھے ہیں, کسی جگہ پر جا کر عوامی سطح پر آپ نے جا کے پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. پرائم منسٹر جناب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے چکلیا ڈنڈا دے شروع ہو گئے. اچھا وہ معاملہ یہاں پہ اراکین اسمبلی کی دھلائی ختم ہوئی ہے تو فاروق حبیب کی شامت آ گئی, انہوں نے فاروق حبیب کی طرف رخ کیا اور شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی تم مجھے یہ بتاؤ, تم ان کو لے آئے, تمہیں نہیں پتہ اس وقت ہماری فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے, تمہیں نہیں پتہ اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشن کیا ہے, تم کابینہ میں بیٹھے ہو, تمہیں تو ان سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. تم ان کو لے کے ان سب کو بتا کے ادھر لے آئے ہو, تمہارا کوئی سمجھ نہیں آتی. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت ہمارا جو میگا پروجیکٹ چل رہا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے, کیا تم نے ابھی تک لوگوں کو بتایا کہ صحت کارڈ کی کیا سچویشن ہے, کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, کتنی ہیوج انویسٹمنٹ اس کے اندر گورنمنٹ کر رہی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو صحت کے حوالے سے وہ بتا رہی ہے, لیکن تمہاری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی, خاموشی طاری ہوئی ہے, کسی طرح سے پارٹی کے اندر سے یہ کوئی بات چیت ہی نہیں نکل رہی. اور تم لے کے آگے ہو میرے پاس اتنا لمبا چوڑا ایک کھاتا بنا کے 1000 ارب روپے کا. انہوں نے کہا جی میں خود آؤں گا فیصل آباد اور آ کے دیکھوں گا کہ وہاں پر ایسی کون سی تباہی مچ گئی ہے اور وہاں پر کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ہونے چاہیے اور کون کون سے پروجیکٹ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور جب میں آؤں گا فیصل آباد فروری کے دوسرے ہفتے میں, انہوں نے تاریخ اناؤنس کر دیں کہ جی فروری کے دوسرے ہفتے میں آؤں گا فیصل آباد, اور وہیں پہ بیٹھ کے تم سب لوگوں کے ساتھ بات ہوگی اور پتہ چلے گا کہ تم میں سے کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. اور ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی تو پارٹی کے پروجیکٹ ہیں, وہ بھی تو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, وہ بھی لوگوں کے لیے پروجیکٹس چل رہے ہیں, وہ پروجیکٹ کس خو کھاتے میں چلے گئے, اس سارے معاملے کا حساب لیا جائے گا. تو صحت کارڈ اس وقت پرائم منسٹر کی صورت جو ہے نا اعصاب اس کے اوپر برے طریقے سے سوار ہے, اور وہ کسی کو اس معاملے میں رعایت دینے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم بہت سارے معاملات کے اندر عمران خان صاحب کی کھچائی بھی کرتے ہیں, دھلائی بھی کرتے ہیں, اور وہ کرنی بھی چاہیے, اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن یہ جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی کابینہ کے رکن کی جس طریقے سے کھچائی کی ہے, یہ یقیناً یہ کھچائی بنتی بھی تھی, اور اصولی طور پر محاسبہ ہونا چاہیے, لیکن صرف لفظی نہیں عملی طور پہ بھی محاسبہ ہونا چاہیے. پتہ کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو, انکوائری آرڈر کرنی چاہیے کہ یہ جو 1000 ارب روپے کے جو پروجیکٹس آئے تھے یہ کیوں شروع کیے گئے, اور اس کے اندر کس کس کا حصہ تھا, اور کس کس نے کہاں کہاں پر کون کون سی گوٹی فٹ کی ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے گئے پرائم منسٹر کو. صحت کا معاملہ یقینی طور پر امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور اس وقت یہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کے اعصاب پر بھی سوار ہے. لیکن اس صحت کے جو پروجیکٹ ہے اس سے مجھے یاد آیا کہ آج مختلف جگہوں پر خبر چھپی ہوئی ہے. خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ معزز عدالت عظمیٰ کے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور آپ کو پتہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو یہی ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. وہ جناب جسٹس صاحب اپنے گھر سے پیدل ہی آ رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے, تو فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کسی جگہ پر کوئی خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں, اور ساتھ نا وہ جو کھمبوں پہ نہیں لٹکاتے پول سائنس, وہ صحت کارڈ کے حوالے سے پول سائنس لٹکے ہوئے تھے, تو وہ ان کو ٹکرائے 2-3 جگہ پر. تو جب وہ ٹکرائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنی عدالت میں انہوں نے آ کے اپنے سٹاف سے کہا کہ بھائی یہ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں, یہ خاردار تاریں کیوں لگی ہوئی ہیں, یہ ہورڈنگز اس طرح کے, یہ جو پول سائنز ہیں یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں, اور وہ اتنے نیچے لٹکے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے. فٹ پاتھ پیدل چلنے کے لیے ہے, نہ کہ اشتہار لگانے کی جگہ ہے. انہوں نے حکم دینے کا اتارو سارے یہ سارے کاٹ شاٹ یہاں سے نا, یہ جو پول سائنز لگائے ہوئے ہیں, یہ جو تاریں چاریں لگائی ہوئی ہیں. تو سر حکم تھا, فوری طور پہ جناب سی ڈی اے کو کہا گیا کہ یہ شاعر دستور کے اوپر یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں چیزیں ان کو اتاریں, اور جناب فوری طور پر قانون حرکت میں آیا. سی ڈی اے موقع پہ پہنچی, اس نے ساری صحت کارڈ جو لٹکے ہوئے تھے کھمبوں پر, انہوں نے ساری صحت کارڈ اتارے کھمبوں سے لٹکے ہوئے اور ٹرالی میں رکھے اپنے, اور نکال کے لے گئے. تو یہ اس وقت صحت کارڈ کریں کام یقینی طور پر, لیکن جو منصوبہ جات ہیں ان کی پراپرلی جو اس کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے, اور اس پر ذرا سخت نظر بھی ہونی چاہیے. ابھی تو ایک وزیر کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے. ایک اور خبر میری نظر سے گزری, یعنی صورتحال یہ ہے
عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر کہ کسی کا کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آتا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے جانا کس طرح. مثال کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر کے, 3 مرتبہ ان کو نوٹس ہو چکا, 1 مرتبہ شو کاز نوٹس ہو چکا کہ بھائی آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ الیکشن قواعد کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اپنے بھائی کی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے. نہیں آیا باز بھائی, اس نے کہا جناب اے پیا قانون, میں تو جو کرنا ہو میں کر کے رہاں گا. کری جا رہا بھائی, وہ کری جا رہا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ کل ان کی پیشی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور یہ وہی پیشی تھی جس کے اندر ایک اور صوبائی وزیر کو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے نااہل کیا. اچھا وہاں پہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کے وکیل وہاں پہ پہنچے, انہوں نے کہا جناب اس کو تو ہو گیا کرونا, وہ نہیں آ سکتا. تو اچھا جس وقت یہ بات ہو رہی تھی نا, تو اسی وقت علی امین گنڈا پور صاحب کچھ جلسہ کر رہے تھے, تو ان کی فوٹیج بھی مل گئی چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو. انہوں نے وہی عدالت کے اوپر نا وہ چلا دی. انہوں نے کہا بھائی یہ اچھا کرونا ہے جو عدالت میں آنے سے منع کرتا ہے لیکن جلسے وہ بندہ کیے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے قانون کا آپ نے مذاق بنا لیا ہے, اور اس معاملے کو اب ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے, اور اس معاملے کو ہم نہ صرف منطقی انجام تک پہنچائیں گے بلکہ اس پر سخت سزا بھی دی جائے گی, اور ڈیرہ اسماعیل خان کے کیس کو ہم مثال بنا دیں گے, اور یہ مثالیں بننی چاہیے. لیکن اس مثال بننے سے پہلے وہ ایک اور معزز چیف الیکشن کمشنر صاحب, ایک کیس آپ کے پاس کوئی 1 مہینے سے پینڈنگ پڑا ہے. پینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ کیس سنوائی ہو چکی ہے مکمل, فیصلہ ہو چکا ہے محفوظ, اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. میرا مطلب ہے فیصل ووڈا صاحب, میں وفاقی وزراء کو آپ دیکھیں ضرور دیکھیں, لیکن کچھ چہیتے ہیں ان کی طرف بھی ذرا نظر ثانی فرما لیں. 1 مہینہ گزرنے کے باوجود فیصل ووڈا صاحب کا جو کیس ہے جس کا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے, اس کو بھی جاری کر دیں. یہی وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں جس کے چکر کے اندر قاسم خان سوری صاحب 3.5 سال کے عرصے میں وہ ابھی تک اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. ثابت ہو گیا ٹریبیونل کے اندر کہ بھائی نے 50,000 کے قریب ووٹ چوری کیے تھے, لیکن ایک اسٹے آرڈر ہے, وہ اسٹے آرڈر چلی جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں آ رہا. فیصل ووڈا صاحب ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ پہ چل جاتے ہیں, دوسری جگہ سے نکلتے ہیں تیسری جگہ پہ چل جاتے ہیں, فیصلہ ہونے لگتا ہے. قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کے سینٹ کا الیکشن لڑ لیتے ہیں, پھر کیس آ جاتا ہے, پھر کبھی اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس کرتے ہیں, الیکشن کمیشن سے چل جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ واپس بھیجتا ہے الیکشن کمیشن پھر اس کو سنتا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیتا ہے, اور پھر فیصلہ محفوظ ایسا کر لیتا ہے جس طریقے سے جسٹس گلزار صاحب نے یہ جو کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہے, سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے, اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور تقریباً کوئی سال 9 مہینے کے بعد جا کے اس فیصلے کو اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن انہوں نے جاری کیا. انہوں نے کہا جناب یہ پڑا ہے فیصلہ. تو ایسا فیصلہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت ختم ہونے کے بعد فیصل ووڈا کی نااہلی کا فیصلہ دینا ہے, تو ایسے فیصلے کو تو پھر دینے کا فائدہ کوئی نہیں. ابھی 7.5 سال 8 سال ہو گئے ہیں, فارن فنڈنگ والا معاملہ, رپورٹ آ گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن کیس وہ بھی چلی جا رہا ہے. تو جہاں پر سیاستدانوں کو کے گرد ہم گھیرا تنگ کرتے ہیں, وہاں پر ایسے انسٹیٹیوشنل کرائمز کے اوپر بھی, ایسے انسٹیٹیوشنل کرائمز نہیں کہنا چاہیے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی بے انتظامی, بد انتظامی یا سستی, اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی فوری کارروائی ہونی چاہیے. یہ چہیتوں کے لیے قانون, اور جو بندہ ویسے ہی دوسری طرف سے آ جائے اس کے لیے قانون, اور ایسا نظام نہیں چلنا چاہیے. عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان, اب خود ان کی اپنی کابینہ میں 1 نہیں 2 کابینہ چلتی ہیں. تو یہ تضادات ہیں, ان تضادات کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.